بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو آن لائن کلاسز فرام سینئر کیمپس. دس از می ورود سحر. سبجیکٹ اسلامیات. آج کی اچھی بات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں اپنی نیکی اچھی لگنے لگے اور برائی بری لگنے لگے تو تم مومن ہو. مطلب یہ مفہوم یہ آتا ہے اس کا کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور وہ ہمارے دل کو اچھا لگتا ہے، ہمیں اس سے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جب کبھی کوئی گناہ ہو جائے، ہم سے کوئی برا کام ہو جائے اور ہمیں وہ پھر برا لگنے لگے، خود پہ شرمندگی ہونے لگے، تو ہم کیا ہے؟ مومن ہے. ایک مومن کی یہی نشانی ہے کہ وہ اچھائی سے خوش ہوتا ہے اور برائی سے ناخوش ہوتا ہے. چلیں اپنے چیپٹر کی طرف آتے ہیں. چیپٹر ہمارا ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیج نمبر 13. جی ریحان. جی میم وہ مختصر سوالات میں جو دو پہلے سوالات تھے نا، جی وہ پہلے والا سوال تو میں نے کیا، لیکن وہ جو مختصر کے باقی سوالات تھے وہ میرے ساتھ ابھی کبھی میں موجود نہیں ہے، تو میم اگر آپ نے مجھے وہ پکچر سینڈ کر لیا. بیٹا گروپ میں آپ چیک کر سکتے ہیں نا، میں نے ساری پکچر سینڈ کی ہوئی ہیں. نہیں میم، وہ تفصیلی والا سوال تھا نا، نہیں بیٹا، دوسرا والا مختصر والا. میں نے مختصر بھی سینڈ کیے ہوئے ہیں. آپ ایک بار میں نے مختصر والا، اچھا چلیں میں نے تو گروپ کیا ہے لیکن مجھے نہیں ملا. ٹھیک ہے بیٹا، آپ میرے نمبر پر میسج کر دیں کہ مجھے کنفرم ہو جائے یہ آپ ہی ہیں تو میں آپ کو سینڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے. میں نے وہ تفصیلی والا سوال بھی وہ آپ بھیجا تھا. ہاف جو کیا ہوا ہے نہیں میم، پورا. بیٹا ایک بار پھر آپ اپنے نیم کے ساتھ میسج کر دیں، مجھے نہیں کنفرم. ٹھیک ہے نا. اوکے میم. اپنے چیپٹر کی طرف ہم آتے ہیں. پیج نمبر 13 سب اوپن کریں. ڈیٹ رائٹ کریں. جی میرب. السلام علیکم وعلیکم السلام. میم. کل آپ نے ہماری کلاس لی تھی؟ جی بیٹا لی تھی. میم کل آپ نے ہمیں روزے والا چیپٹر پڑھایا تھا. بیٹا روزے والا چیپٹر میں نے 7-8 کو پڑھایا تھا. جی میم. میم جب کل آپ نے آپ وہاں آن لائن تھی؟ جی میم میں وہاں پہ تھی. تو بیٹا آپ اپنی کلاس میں آن لائن ہوا کریں نا. نہیں میم، مجھے تو نہیں پتا کہ میم کہاں سے ادھر چلی گئی ہوں. میم نہ مجھے پتا، جب میں گئی ہوں تو پھر میں نے کہا میں آپ سے بعد میں پوچھوں گی کہ یہ کس طرح میں وہاں پہ گئی ہوں. میں نے اپنی کلاس بھی نہیں اٹینڈ کی. میم یہ کس طرح ہم وہاں پہ اس جگہ پہ چلے جاتے کلاس 7 پہ؟ ابھی ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے چیپٹر کا کیا نیم ہے؟ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی اطاعت ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے کرتے ہیں، کرنی چاہیے، کیسے نہیں کرنی چاہیے، ساری اس چیپٹر میں آپ کو ساری تفصیل مل جائے گی. ٹھیک ہے نا. فرسٹ پیراگراف ہمارا ہے سنت کا مفہوم اور اہمیت. سنت کیا چیز ہے؟ سنت کے لفظی معنی ہے طریقہ اور راستہ. سنت کے جو لفظی معنی ہے وہ طریقہ ہے یا راستہ ہے. ٹھیک ہے نا. اصطلاح میں سنت سے مراد وہ طریقہ ہے جس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری. جس طریقے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، وہی طریقہ ہمارے لیے کیا بن گیا؟ سنت بن گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اسلامی شریعت کا عملی نمونہ ہے. اسلام میں جو کچھ حکم ہے زندگی گزارنے کا، وہ سارے کا سارا ہمیں کہاں ملتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے. وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کرنے کا حکم دیا وہ کر کے بھی دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہی عملی پہلو سنت کہلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اپنی امت کو حکم دیا ہے، وہی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود کر کے دکھایا۔ یہ نہیں کہ وہ کام صرف ہمارے لیے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، انہوں نے پہلے خود کیا اور پھر اپنی امت کو حکم دیا۔ اور سنت جو ہے نا، سنت 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو انہوں نے بول کر دیا کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی سے یعنی اپنے عمل سے بتایا، جو کام انہوں نے کیا اور ان کو دیکھ لیا لوگوں نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، سپوز یوں کہ پانی وہ بیٹھ کر پیتے ہیں، 3 سانسوں میں پیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے کیا بن گیا؟ سنت بن گیا۔ تیسرا یہ کہ ان کے سامنے کوئی ایسا کام کسی صحابہ نے کیا جو کہ برا نہیں تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگا، مناسب لگا، انہوں نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، تو ایک سنت یہ بھی ہے۔ بہت سے اسلام کے احکام پر عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سنت کا علم ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اسلام کے جتنے احکام ہیں وہ ہمیں کہاں ملتے ہیں؟ قرآن مجید میں ملتے ہیں نا، لیکن ان کی جو عملی شکل ہے وہ ہمیں کہاں ملتی ہے؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملتی ہے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا وہ سارا ہی قرآن کے احکام ہی تھے۔ تو اس لیے اسلام کے احکام پر عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سنت کا علم بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں اب بہت سے اسلامی احکام کی وضاحت ہمیں قرآن مجید کی بجائے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن نمازوں کی تعداد اور طریقہ اور اوقات وغیرہ کا علم ہمیں سنت ہی سے ہوتا ہے۔ اب قرآن پاک میں ہر جگہ یعنی تقریباً کئی جگہ لکھا ہوا ہے کہ نماز ادا کرو، نماز قائم کرو۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، نماز میں قرآن مجید میں یہی حکم ہے کہ نماز قائم کرو، لیکن یہ حکم نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز قائم کرو، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ ہمیں صرف کیا حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں؟ نماز قائم کرو۔ لیکن باقی تفصیل ہمیں کہاں سے ملی ہے کہ اتنی نماز ہے، 5 ٹائم کی نماز ہے، اور ہر نماز میں اتنے رکعات ہیں، اور ہر رکعت میں یہ ہم نے پڑھنا ہے، اور ایسے ایسے ہم نے پڑھنا ہے، نماز ایسے پڑھنی ہے، پہلے تکبیر ہے، پہلے نیت ہے، پھر تکبیر ہے، پھر قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، پھر اتحیات ہے۔ تو یہ ہمیں کہاں سے پتہ لگا؟ یہ ہمیں سنت سے ہی پتہ لگا۔ اسی لیے ہمیں صرف قرآن مجید کا جو علم ہے نا، قرآن مجید کے احکام کو دیکھنا چاہیے، لیکن ان کی تفصیل کے لیے پھر ہمیں کس چیز کی ساتھ میں ضرورت پڑتی ہے؟ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہمیں وہاں سے ہی پھر ساری تفصیلات ملتی ہیں۔ اسی طرح نصاب زکوٰۃ اور مناسک حج وغیرہ کی تفصیلات بھی ہمیں سنت ہی سے معلوم ہوتی ہیں۔ ہمیں زکوٰۃ کا حکم بھی قرآن مجید میں ملتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، لیکن ہمیں یہ اب پتہ نہیں ہے زکوٰۃ کتنے اس پر ادا ہوتی ہے، کتنے یعنی کتنا اماؤنٹ ہو یا کتنی ایسی چیز ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ یہ سب ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ سنت سے اس کی تفصیل ملتی ہے۔ حکم ہمیں کہاں ملتا ہے؟ قرآن مجید میں ملتا ہے، لیکن اس حکم کی تفصیل ہمیں کہاں ملتی ہے؟ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو اعمال تھے ان سے ملتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں تھیں ان سے ہمیں ملتی ہے تفصیل۔ حج وغیرہ کا بھی حکم جو ہے وہ ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے، لیکن اس کی تفصیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ گویا جو شخص اسلام کے احکام پر عمل کرنا چاہے اسے اس اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی ہوگی۔ جو شخص بھی چاہتا ہے، ایز اے مسلم تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک
اور اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں ہم ان پر عمل کریں. لیکن جو چاہتا ہے کہ وہ اسلام کے احکام پر عمل کرے، جو اسلام کے احکام پر عمل کرنا چاہے، تو وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے اسوہ حسنہ کی پیروی کرے گا. اور اسوہ حسنہ ہمارے لیے کیا ہے؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے، طریقہ ہے، سنت ہے. ہمیں اس کی پیروی کرنی ہوگی، مطلب اس کو ماننا ہوگا، اس کو جاننا ہوگا اور اس کو ہی فالو کرنا ہوگا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی کامیابی کا واحد ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کامیابی کا واحد ذریعہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی کئی جگہوں پر یہ آیا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے اپنی اطاعت کے ساتھ کس کی اطاعت کا حکم دیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے کہ جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو مطلب یہ کہ آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہو. صرف اللہ کی اطاعت کرو تب بھی کام نہیں چلتا. آپ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو خود بخود آپ کس کی اطاعت کر رہے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو رہی ہے. اطاعت کا مفہوم اور اہمیت. اطاعت کے لفظی معنی ہے حکم ماننا. اطاعت کا مطلب کسی کی پیروی کرنا اور اس کے احکام اور طریقوں پر چلنا ہے. ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک اپنے احکام پہنچانے کے لیے دنیا میں 1,24,000 رسول اور نبی بھیجے. چونکہ نبی اور رسول ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعلیم دیتے ہیں، اس لیے ان کی پیروی کرنا ضروری ہے. قرآن مجید میں رسولوں کی آمد کا ایک ہی مقصد بیان کیا گیا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. یہ ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ جو رسول آپ کے پاس آتا ہے اس کی اطاعت کرو. سب اب جو ہے نا وہ لیکچر پر فوکس کریں، ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ اور میں آپ سے اب کویسچنز کرتی ہوں. جی فاطمہ، آپ بتائیں سنت کے لفظی معنی کیا ہیں؟ فاطمہ اپنا مائک انمیوٹ کریں. فاطمہ وقاص. فاطمہ آپ مجھے سن رہی ہیں؟ فاطمہ آپ سن سکتی ہیں؟ آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں. انمیوٹ کا ایک آپشن ہوتا ہے، آپ وہ کلک کریں. جی بتائیں. علیکم میم. وعلیکم السلام. میم کین یو ہیئر می؟ یس. میم سنت کے لفظی معنی ہے طریقہ اور میم سنت کے لفظی معنی ہے طریقہ اور راستہ. اصطلاح میں سنت سے کیا مراد ہے؟ اصطلاح میں سنت سے مراد وہ طریقہ جس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے. گڈ. جی حورب اپنا مائک انمیوٹ کریں. حورب اپنا مائک انمیوٹ کریں.
آپ بتائیں کہ ہمیں صرف اسلام پر عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کے احکام کو ماننا ضروری ہے؟ حرب، آپ کی آواز نہیں آ رہی. علی عباس آپ بتائیں. علی عباس اپنا مائک انمیوٹ کریں. ہمیں ایز اے مسلم صرف قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنا چاہیے. میں پوچھ رہی ہوں ایک مسلمان کے لیے صرف قرآن پاک پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عمل کرنا ضروری ہوتا ہے؟ دونوں پر. جی جمیلہ اپنا مائک انمیوٹ کریں. اطاعت کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جمیلہ اطاعت کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جمیلہ اطاعت کے لفظی معنی کیا ہے؟ آپ لیکچر ذرا غور سے سنیں. مناہل اپنا مائک انمیوٹ کریں. مناہل اپنا مائک انمیوٹ کریں. ریحان آپ بتائیں کیا بول رہے ہیں؟ میم اطاعت کی لفظی معنی ہے حکم ماننا. گڈ، حکم ماننا. جی ریحان. کل آپ لوگوں کا جو ہے نا اسکول میں آپ لوگوں نے 10 o'clock آپ کے پیرنٹس نے آنا ہے اور آپ کا ورک فرام ہوم اسائنمنٹ آپ کو یہاں ریڈی ہے پارٹ 1 اس کا، تو وہ آپ کو دیے جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ 10 o'clock تک آپ لوگ اپنے پیرنٹس کو اسکول بھیج دیں، ان سے آپ ابھی بتا دیں کہ آ کر آپ کے ورک فرام ہوم اسائنمنٹ ریڈی ہیں وہ لے جائیں. ٹھیک ہے نا؟ اسکول سے لے جائیں. جی فاطمہ. میم میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ ابھی جولائی کا سمر ویکیشن ٹاسک ہمیں ملے گا؟ بیٹا سمر ٹاسک نہیں ہے، جو آپ نے آن لائن کلاسز میں پڑھا ہے نا اسی کا ریٹن ورک ہے. پارٹ 1 اس کا ریڈی ہے، آپ آ کر لے لیں. ٹھیک ہے؟ اسکول سے کل 10 o'clock 10 to 1 o'clock. جی زیبا. اوکے میم. میم جی یہ ہم نے کیا لینا ہے اسکول سے؟ ورک فرام ہوم اسائنمنٹ. یہ جو آپ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں نا اس سے ہی ریلیٹڈ کام ہے آپ کا. میم میں نے آپ سے پوچھا کہ ہم پھر کاپیز میں ہی کام کریں گے. بیٹا یہ آپ کو ساری جو جتنی ڈیٹیل ہے نا یہ کل ہی آپ کو بتائی جائے گی. اپنے پیرنٹس کو آپ بھیج دیں. ٹھیک ہے؟
جی ہادی. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی میم جو کل آپ نے پرسوں جو کوسچن بھیجے تھے جی بھیجے تھے وہ نہیں بھیجے آپ نے بیٹا کل. میں نے آپ کو سب کچھ سینڈ کیے بیٹا. گروپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. جس کو پرسنلی سینڈ نہیں ہوا وہ گروپ میں چیک کر لے. آج کی کلاس اتنی ہی تھی. ایک بار پھر گھر میں ریوائز کرنا اس لیکچر کو. تھینک یو. اللہ حافظ.